بنو قریظہ ان کو برابر سپورٹ کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ بنو قریظہ نے غداری کر دی ہے، لیکن جب حضرت صفیہ کو یقین ہو گیا کہ یہ تو خطرناک ارادوں سے ہے اور گھروں میں جھانک رہا ہے، تو انہوں نے، وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا جا رہا تھا، پیچھے سے کوئی ایسی لکڑی پکڑی اور اس کی گردن پہ ماری، وہ گھوڑے سے گرا اور پھر اس کی تلوار سے ہی اس کو قتل کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حضرت جابر کے ہاں سے پیٹ بھر کے کھانا کھا چکے، اور اس کے بعد خندق کا کام جوں مکمل ہوتا گیا، ہر ایک اپنے حصے کا کام مکمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے جاتے رہے۔ آخر میں 1000 بندہ ابھی باقی تھا اور آخری ٹچنگ ہی باقی تھی کہ ابو سفیان کا لشکر 10,000 وہ لوگ پہنچ گئے، اور وہ اپنے طور پہ اسی طرف سے آئے۔ ان کا اندازہ یہی تھا کہ یہی سائڈ کھلی ہے، تو وہ جب پہنچے انہوں نے دیکھا کہ یہ سائڈ کھلی ہے، یہ سائڈ کھلی تھی اور اب تو خندق کھدی ہوئی ہے، تو حیران ہو گئے، کہیں گے ہم نے تو مس کیلکولیٹ کیا، ہم نے سمجھا کہ یہ لوگ ان کی اتنی تعداد نہیں ہے، مگر انہوں نے چند ہی دنوں میں اتنی بڑی خندق کھود لی، تو اس کا مطلب بہت بڑی تعداد میں۔ لیکن ان کے حوصلے بلند تھے کہ 10,000 کا لشکر وہ لے کر آئے تھے، اور پھر یہاں ایک جو تیسرا قبیلہ بنو قریظہ یہودیوں کا موجود تھا، اس کے ساتھ ساز باز ہو چکی تھی کہ آپ ادھر سے لشکر لے کر آئیں اور اندر سے ہم آپ کو خفیہ طور پہ سپورٹ کریں گے۔ تو ان کے حوصلے بلند تھے، چنانچہ وہ آ کر بیٹھ گئے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ لوگ اپنا اسلحہ ضائع نہیں کرو گے، جب تک بندہ بالکل نشانے پر نہ ہو اس وقت تک کوئی تیر نہیں پھینکے گا، اور اپنے محفوظ جگہ پہ موجود رہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبل صلہ میں آپ نے کچھ خیمے جو لگائے ہوئے تھے، بعض جگہ پہ 7 خیموں کا ذکر بھی آتا ہے، آپ ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنی جگہ تبدیل بھی فرمایا کرتے تھے، اور کسی صحابی کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی جگہ تشریف فرما ہے۔ صرف حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوتا تھا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی جگہ میں ہے، کون سے خیمے میں ہے۔ تو اسی بنیاد پر ان کا لقب ٹھہرا صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رازدان۔ بہرحال ایک گروپ آیا، انہوں نے خندق عبور کرنے کی کوشش بھی کی، جس میں اکرمہ بن ابو جہل بھی تھا، عمر بن عبد ود بھی تھا، اور کچھ روایات میں ہے کہ اکرمہ بن ابو جہل کا گھوڑا گر گیا اور عمر بن عبد ود کراس کرنے میں کامیاب ہوا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا گھوڑا پکڑ کے باندھ لیا اور اس کو قتل کر دیا، اور اکرمہ بھاگ گیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ نہیں، یہ تو طریقہ کامیاب نہیں ہے، چنانچہ اپنے کنارے پہ بیٹھ کے بس تیر ہی پھینکتے رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محفوظ تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت ہوا بھی چلی۔ مدینہ والے تو ایک طرح سے سخت ہوا سردی کے عادی بھی تھے، مکہ والے عادی نہیں تھے، لیکن بہرحال وہ بیٹھے رہے، اور ادھر بنو قریظہ ان کو برابر سپورٹ کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ بنو قریظہ نے غداری کر دی ہے اور وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ حیی ابن اخطب جو ہے، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ موقع اچھا ہے، مسلمان بڑے بڑے تو وہاں پر ہیں جبل صلہ پر، اور جو پیچھے ہیں بھی تو چند ایک لوگ ہوں گے، فیملیز ہیں، ہم ادھر قبضہ کر لیتے ہیں اور دوسری طرف سے ابو سفیان ان کے لشکر کو بلا لیں گے، اور اس طرح اسلامک اسٹیٹ ختم ہو جائے گی، میں ریکی کر کے آتا ہوں۔ گیا وہ، اور حضرت صفیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ گھر گھر میں جھانک رہا ہے،
تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ یہودی یہاں کیا کر رہا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا کہ یہ ہمارے حلیف قبیلے کا ہے، ان لوگوں کو ہمیں نہیں چھیڑنا چاہیے، ادھر وہ دشمن بیٹھا ہے تو ان سے جنگ نہیں چھیڑنی چاہیے، ایزی لیا۔ لیکن جب حضرت صفیہ کو یقین ہو گیا کہ یہ تو خطرناک ارادوں سے ہے اور گھروں میں جھانک رہا ہے، تو انہوں نے وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا جا رہا تھا، پیچھے سے کوئی ایسی لکڑی پکڑی اور اس کی گردن پہ ماری، وہ گھوڑے سے گرا اور پھر اس کی تلوار سے ہی اس کو قتل کر دیا۔ جب وہ قتل ہو گیا تو اس کے قبیلے نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کی ایک ریزرو فوج اندر بھی بیٹھی ہے، لہٰذا ہم یہاں قبضہ تو نہیں کر سکتے، بس وہی چپ چاپ جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، راشن بیچتے رہیں۔ یہ اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ کو شدید ٹینشن ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نمازیں بھی اس موقع پر قضا ہوئیں، جو ذکر ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کچھ صحابہ کرام کو بھیجا کہ چیک کرو، چنانچہ 20 کیملز جو ہے وہ بنو قریظہ کی طرف سے سامان کے لدے ہوئے ابو سفیان کے لشکر کی طرف جا رہے تھے، وہ پکڑ لیے گئے، تصدیق ہو گئی اس بغاوت کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت نعیم بن مسعود الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میرے قبیلے بنو قریظہ کو بھی معلوم نہیں ہے اور ابو سفیان اور اس کے لشکر کو بھی معلوم نہیں ہے، اس موقع پر میں اگر آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو حکم فرمائیے۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے کیسے مدد آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت اچھے موقع پر آئے ہو، اب جنگ تو ہو نہیں سکتی، لیکن یہ دشمن ہمارے سر پہ بیٹھا ہے کہ ادھر سے ان کو ایڈ مل رہی ہے، اور جب تک یہ بیٹھے ہیں ہم یہاں چھوڑ کے ادھر جا نہیں سکتے، ادھر انہوں نے غداری کر دی ہے، تو کسی طرح ان کا یہ جو معاہدہ ہو چکا ہے اور یہ جو سپورٹ کر رہے ہیں یہ ختم کرواؤ۔ چنانچہ حضرت نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ ان کا آپس میں جو پیچ اپ ہو چکا تھا یا کانٹریکٹ ہو چکا تھا وہ ختم کروایا۔ اب وہ کس طرح ختم کروایا وہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم بات